اختر رضا خان تاج و شریعہ، اختر رضا خان تاج و شریعہ، اختر رضا خان تاج و شریعہ، اختر رضا خان تاج و۔ لیکن میرے نبی نے اپنے امتیوں کو سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی چیز لو یا جب بھی کوئی چیز دو تو دائیں طرف سے لیا کرو، دائیں ہاتھ سے دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملی۔ ابے عقل کے اندھے تو دیکھ تو لے اپنے نبی کو، پڑھ تو لے، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے نبی بچپنے میں کر کیا رہا ہے اور تجھے دکھ نہیں رہا۔ دائرہ پستان دیا میرے نبی نے، پینا شروع، دائرہ کہتے سیدھا پینا شروع کیا۔ مائی حلیمہ فرماتی جب میں نے پایا دیا تو میرے پیارے بچے نے منہ پھیر لیا، یعنی میرے نبی کہنا چاہ رہے تھے مائی حلیمہ صرف میرا حق ایک پستان پہ، ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، یعنی تیرا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کا حق بھی ہے، یعنی میرے نبی دس دے رہے ہیں لوگوں اپنا حق لینا، اپنے علاوہ کسی اور کا حق مت مار لینا، اپنا حق کھانا ہے تمہارے نبی کی سنت ہے۔ بچپنے میں درس دے رہے ہیں اپنے امتیوں، اپنا حصہ کھاؤ، دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پڑھاؤ۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں بچے کو لے کے گھر سے نکلی تو وہ اونٹنی جو میں بازار میں چھوڑ آئی، میں نے دیکھا وہ مائی حلیمہ آمنہ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی، اسے گھر کس نے بتا دیا، اسے یہ کیسے معلوم پڑ گئی میں اس گھر میں ہوں۔ اونٹنی کو کیسے معلوم پڑ گیا بھائی، اسے کیسے معلوم پڑ گیا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں میں اونٹنی پہ جیسی سوار ہوئی بچے کو لے کے، اونٹنی اچھلنے لگتی ہے، اچھلنے لگتی ہے۔ میں نے اونٹنی سے کہا اے عقل کی اندھی اچھل کیوں رہی ہے، دیکھ نہیں رہی ہے تیری پشت پہ برکت والا بچہ سوار ہے۔ اونٹنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کے طرف دیکھا، انسانوں کے طرف بولنے لگی، کہتی ہے حلیمہ سن لے میں اچھل نہیں رہی ہوں، میں تو خوشی میں جھوم رہی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری پشت پر اپنے محبوب کو سوار کر دیا۔ مائی حلیمہ نے میرے نبی کو اپنی پشت کے پیچھے بٹھایا۔ پہلے عورتیں بچوں کو باندھ لیتی تھی پیٹ سے، پہلے پیٹ بٹھایا، اونٹنی چل نہیں رہی ہے، بیٹھ رہی اونٹنی، بہت کوشش کی اونٹنی چلی نہیں رہی ہے۔ میرے نبی کو مائی حلیمہ نے پھر آگے بٹھایا، اونٹنی چلنے لگی، یعنی سبق بتا رہی ہے کہ اے دنیا والو چاہے کتنی بھی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو جائے، کتنے بھی سجدے کیوں نہ کر لو، چاہے کتنے بھی نشان کیوں نہ بنا لو، لیکن کبھی نبی کی برابری کا اعلان مت کر دینا، ہمیشہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، جو برابر رہے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، جو آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو نبی کے نقشے قدم پر چلے گا وہی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سبق دے اونٹنی جب چلنے لگی نا تو اتنی تیز دوڑی اونٹنی کہ وہ جو عورتیں نکل گئی تھی نا مکے سے آگے، ان سے بھی آگے جب نکلنے لگی تو ان عورتوں نے کہا حلیمہ کہ تو نے سواری بدل دی، ادھر سے آئی تو اتنی کمزور تھی، تیری اونٹنی بار بار بیٹھ رہی تھی، بار بار بیٹھ رہی تھی، اور اب تیری اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے کہ تو نے سواری بدل دی۔ تو مائی حلیمہ نے کہا نہ سواری نہیں بدلی ہے پر سوار بدلی ہے۔ سوار برکت والا بچہ کے سوار ہوا، اونٹنی میں جوانی آ گئی تو سب نے کہا ارے حلیمہ سن سن ہمیں بھی تو دکھا کہ برکت والے بچے کا موہنی چہرہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اونٹنی بوڑھی جوان بنے گی، تیرا ساتھی کا سو میری شان بنے گی، دائی کہوا دائی کہوا دائی کہوا رو 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 ہم لوگ بھی دیکھا، آمنہ تو لال میرو پیارو مصطفیٰ،
عدت کی محفل میں آئے, سمجھ میں آیا؟ اور تم مجھ سے تھکے ہونے 12 گھنٹے کا سفر کیا میں نے, لگاتار بیٹھے بیٹھے ایسا لگا ٹیسٹ پہ, اور پھر بھی میں بول رہا ہوں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہوگا, اور پھر بھی انشاءاللہ تم جب تک سنو گے نا تب تک سنائیں گے, جب تک تم تھک نہیں جاؤ گے. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ محفلیں منایا تھا, کہنے کا مطلب یہ ہے یہ محفلیں منایا تھا. انتقال ہو جائے نا تو قرآن رانی کرایا کرو, خیرات کیا کرو, لوگوں کو کھلایا کرو, غریبوں کو کھلایا کرو. ایک چیز اور ہے, یہ کھانے جو کھلائے جاتے ہیں نا, اللہ کو سب سے بہتر عمل کوئی اگر لگتا ہے نا تو بھوکے کو کھانا کھلانا. سب سے بہتر عمل کوئی ہے نا تو کیا ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا. اور اللہ برکت بھی دیتا ہے اس میں. اللہ ایک دن موسیٰ علیہ نبی نے صلاۃ والسلام نکل کے جا رہے تو ایک غریب آدمی پڑا ہوا بھوکا پیاسا تڑپ رہا, تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا, کہا اللہ کے کلیم کہاں جا رہا ہے؟ کہ رب سے بات کرنا ہے. کہ اللہ کے کلیم تم رب سے بات کرتے ہو, تھوڑی بات میری بھی کرے. کہ بتا کیا بات ہے؟ کہ پوری زندگی میری ایسی کٹے گی کیا, غربت میں پھانکوں سے کچھ ملتا بھی نہیں کھانے کو. رب سے پوچھ لینا کہ کوئی دن میری زندگی میں ایسا بھی آئے گا کہ میں سکون سے پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤں. اللہ کے کلیم گئے تو ایک تو پر رب سے بات کی, امتی کی یاد آ گئی. تو مولا تیرا ایک بندہ ہے, غریب ہے بیچارہ, بھوک سے تڑپ رہا تھا. اس نے کہا میرے رب سے پوچھے لینا کہ میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں سکون سے میں کھاؤں. اللہ نے فرمایا کلیم اس کی 80 سال کی زندگی ابھی باقی ہے. کتنی؟ 80 سال ابھی اس کے باقی ہیں. اور اس سے کہہ دے 40 سال بڑی آرام سے گزرے گی, دولت میں, شہرت میں, اچھے مکان میں, پیسے میں, اور 40 سال غربت میں گزرے. اس کی مرضی ہے وہ غربت والی 40 سال پہلے لے لے یا مال والی 40 سال پہلے لے لے, وہ اس کی مرضی ہے. میرے بندے خدا کی خوشخبری کرتے. اللہ کے کلیم پلٹ کے آئے, وہ غریب پیچھے میں پڑا ہوا تھا, پھٹے ہوئے کپڑے تھے. پھر پکڑ لیا کلیم اللہ, بتاؤ اللہ سے بات بھی کہاں ہوئی؟ کہ میری بات بھی یاد رہی کہ نہیں رہی؟ کہاں تیری بات اللہ سے پوچھے گی. اللہ نے فرمایا 80 سال کی عمر باقی ہے, 40 غربت میں گزرے گی اور 40 مال میں گزرے گی. تیری مرضی ہے, بتا پہلے کون سی لے گا؟ تو اس نے کہا اللہ نے کیا کہا کہ تیری مرضی پہ چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کلیم اللہ بعد میں غربت میں گزرے گی وہ دیکھی جائے گی. اللہ سے کہہ دو میں 40 سال پہلے مزے میں گزارا, بعد میں گزرے گی وہ گزرے گی, جیسے بھوکا پیاسا بھی بعد میں رہ لوں گا, لیکن 40 سال میں آرام کی زندگی جینا چاہتا ہے. اللہ نے مان دیا, اتنا مان دیا, اچھی کوٹھی بن گئی, فوراً اچھا مال آ گیا. اب اس کی بیوی نے گھر میں پتیلی چڑھانا شروع کی. پتیلی میں جب سبزی پکائی تو اس کے شوہر نے کہا کیا کر رہی ہے؟ سبزی پکا رہی ہے. اس نے پتیلی ہٹا کے رکھ دی. کہا کل کی اندھی اتنی چھوٹی پتیلی کیوں چڑھائی ہے؟ اللہ نے کہا 40 سال تک مال ختم نہیں ہوگا, پھر ہم اکیلے کیوں کھائیں؟ پتیلے چڑھا دے, ہم بھی کھائیں گے. اللہ کے جتنے بندے بھوکے ہیں سب کو کھلائیں گے, کیونکہ مال 40 سال تک ختم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اکیلا کیوں کھاؤں؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, اس کو کھلانا. اتنا بناتا وہ کھانا, غریبوں کو کھلا رہا ہے, چرندوں کو کھلا رہا ہے, پرندوں کو کھلا رہا ہے, اپنی چھت پہ بکھیر دیتا ہے. چرندے بھی کھا رہے ہیں, پرندے بھی کھا رہے ہیں, درندے بھی کھا رہے ہیں, بھوکے بھی کھا رہے ہیں, پیاسے بھی کھا رہے ہیں. علاقے میں اعلان کروا دیا کوئی غریب بھوکا نہیں سونا ہے, جسے ضرورت ہو میرے گھر سے لے جاؤ, جتنا کھانا ہے کھانا لے جاؤ, جتنا مال ہے مال لے جاؤ, جتنا پیسہ ہے پیسہ لے جاؤ. لنگر لٹنے لگا. 1 سال ہو گئی, 2 سال ہو گئی, 3 سال ہو گئی, مسلسل 40 سال ہو گئی. کافی عرصہ گزر گیا, 60 سال ہونے کوئی لنگر چل رہا ہے, دیگیں پک رہی ہیں. 40 سال نہیں 60 سال ہو گئی. ایک دن اللہ کے کلیم نکل کے جا رہے, اس نے موسیٰ کلیم اللہ کا دامن پکڑ لیا. اللہ کے کلیم تم نے تو کہا تھا 40 سال مزے میں گزرے گی, 40 سال غربت میں گزرے گی, مجھے تو 60 سال ہو گئے, میرے تو گھر کا اناج ہی ختم ہونے میں نہیں آیا. 40 سال تو گزر گئے, 20 سال اور فالتو لوگوں کو کھلاتے کھلاتے پلاتے پلاتے.
غریبی تو آئی نہیں رہی ہے اور سب لوگ کھانا مال ختم بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے کلیم خاموش ہیں. اللہ نے جو فرمایا, اللہ کے کلیم گئے جانے کے بعد کوئی دور پہ بات کی, مولا تو نے تو کہا تھا 40 سال غربت میں گزرے گی, 40 سال مزے میں گزرے گی, اسے تو 60 سال ہو گئے, اس کی غربت والی ابھی تک نہیں آئی. اللہ نے فرمایا ہے میرے کلیم اس کی قسمت میں میں نے ایسے ہی لکھا, لیکن اس نے غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا, بہوؤں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا, یتیموں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا, بیواؤں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا, چرندے پرندے میری مخلوق کو کھانا کھلانا شروع کیا. جو کھاتا وہ دعا کرتا, مولا اسے اور دے, مولا اسے اور دے, مولا اسے اور دے. جب میرے بندے دعا کرتے میں نے لوح محفوظ کا لکھا مٹا دیا. اے کلیم میں نے اس کی 80 سال کی تمام زندگی مزے میں یہ کھانا کھلانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. غریبوں کا پیٹ بھرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. خیرات کیا کرو, کھانے کھلایا کرو, لوگوں کو دیا کرو, اور جو چیز یہاں دی جاتی ہے نا وہ وہاں مل جاتی ہے. جو چیز یہاں دی جاتی ہے نا وہ مرحوم کو وہاں مل جاتی ہے. جنت کی نعمت کے بدلے میں اللہ وہاں عطا فرما دیتا ہے. نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اشعار اور سن لیں اور بات کو ختم کر لیں. بتاؤ آپ لوگوں میں سے ایسا کون کون ہے کہ جس کو ایک آل رسول میرا دوست تھا, اس کی خواہش تھی, آپ سب کو پتا ہے, کئی مرتبہ میں نے بتائی بھی ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ میں یہ نعت شریف جہاں بھی جاؤں تو میں ضرور پڑھوں. آپ لوگوں کی اجازت ہے پڑھ دیے جائیں اس شعر, اس بار میں پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ زور سے بولو سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا. سنی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ٹی پی ایس سنی ٹناٹن اور ایک پی پی ایس سنی پل پلا. ٹی پی ایس ہوتا ہے نا وہ زور سے بولتا ہے, اور پی پی ایس ہوتا ہے نا وہ دھیرے سے بولتا ہے. ابھی معلوم پڑے گا تم میں سے ٹی پی ایس کون سا, پی پی ایس کون سا. ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. دیکھو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں؟ آپ لوگ بتاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا تو ایسے مزہ آنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. دعا کرتے مولا جس نے ایک ہاتھ اٹھایا اس کو لاکھ پتی بنا دے, اور جس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اپنے محبوب کی محفل کے صدقے میں اس کو کروڑ بنا دے. ایک مرتبہ اور بولو سبحان اللہ. تو سب نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, سب نے اٹھا دیا. نہ اللہ ہم سب کو کروڑ پتی بھی بنا دے اور ساتھ ساتھ جنتی بھی بنا دے. بولے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, اور آواز بڑھاؤ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ بس گئی ہے سینے میں, بس گئی ہے سینے میں. جس میں ہوگا جس میں ہوگا جس میں ہو کہیں اپنا, جس میں ہو کہیں اپنا, دل کو مدینہ کو آپ سمجھ کیا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مدینہ شریف وہ شہر ہے, کتنا بھی بڑا پاپی گناہگار پہنچ جائے نا, میرے نبی نے فرمایا مدینہ میری بھٹی ہے. جو وہاں پہنچ جاتا ہے نا, بھٹی دیکھی تم نے, وہ لوہار کے پاس بھٹی ہوتی نا, اس میں لوہا جنگ والا ڈال دیتے ہیں, اور جب وہ گرم کر کے تپا کے جب اس میں مارتا ہے ہتھوڑا تو کتنا بہترین ہتھیار بنا دیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے مدینے میں تو کوئی کتنا بھی گناہوں میں لت پت ہو کے جنگوں میں آلودہ ہو کے آ جائے, میری بھٹی ایسی ہے اسے پاک و صاف کرتی ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ ایک مثال ہے. رامپور کا نواب ہے, رامپور کا نواب حج کو چلنے لگا حضرت,
تو اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا برہ. نام کیا تھا اس کا؟ برہ. اس نے سوچا یار برہ کو ساتھ لے لے. برہ سیدھا بہت تھا بیچارہ, ایک تو ان پڑھ بھی تھا اور سیدھا بہت تھا. اس نے سوچا برہ کو بھی ساتھ لے لیں, کیونکہ پہلے ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا, ایسی سواریوں سے چلتے تھے. تو یار ٹائم پاس ہو جائے گا, برہ سے ہنسی مذاق کرتے رہیں گے. تو رامپور کا نواب برہ کو ساتھ لے گیا, حج کیا, برہ نے بھی حج کیا. برہ پڑھا لکھا تو ہاں نہیں, تو جیسے رامپور کا نواب کر رہا تھا ویسے برہ کر رہا تھا. مدینہ شریف سے جب پلٹ کے آئے تو مدینہ شریف سے نکل کے شہر سے کچھ دور رامپور کے نواب نے ڈیرا ڈال کے کہا رات یہی گزارنا ہے, آرام کرنا ہے, دن میں چلے جائیں. اب جب رات گزارنا تھی اس نے سوچا یار کیا کرنا چاہیے رات گزارنے کے لیے. اس نے سوچا برہ کو بلایا, حج تو کر لیا, مدینے کی حاضری بھی ہو گئی, لا برہ کو بلایا, برہ سے ہم مذاق کرتے ہیں. برہ کو بلایا, برہ پہنچا, جی نواب صاحب. نواب نے کہا برہ حج کر لیا؟ کہا ہاں, جیسے آپ نے کیا ویسے میں نے بھی کر لیا. کہا حج قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ برہ خاموش کہ حضور مجھے تو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا, جیسے تم نے کیا ویسے میں نے کیا, تم بتاؤ تمہارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. رامپور کا نواب پڑھا لکھا چالاک تھا, اس نے ایک جیب سے کاغذ نکالا ایسے جھوٹ موٹ, کہا برہ ہمارا تو قبول ہو گیا, ہمیں تو سند دیے مدینے والے مصطفیٰ, کہ تجھے بھی دی ہے. برہ خاموش. برہ بولا اچھا نبی نے تمہیں سند دے دی اور مجھے نہیں دی. برہ بیچارہ ان پڑھ تھا. برہ رونے لگا اور روڑ کے بولا نواب صاحب تم یہی رکو, میں بھی مصطفیٰ سے سند لے کے آیا, میں بھی نبی سے سند لے کے آتا ہوں. برہ مدینے کی گلیوں میں بھاگنے لگا, روتا ہوں, چلاتا جا رہا ہے لوگوں برہ برباد ہو گیا, لوگوں برہ برباد ہو گیا. داڑھی بھیگی ہوئی آنسو سے برہ اپنے سر کے بال پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا مدینے کی گلیوں میں. دوڑتا ہوا میرے مصطفیٰ کریم آقا کے روزے پہ جا کے برہ پڑ گیا اور ہاتھ جوڑ کے رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا تھا کہ تم بھی امیروں کو دیتے غریبوں کو نہیں دیتے. تم نے رامپور کے نواب کو سند دے دی اور مجھے غریب سمجھ کے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ اگرچہ غریب ہوں لیکن سر پٹک پٹک کے تمہاری چوکھٹ پہ جان دے دوں گا, جب تک نہیں جاؤں گا تب تک تم مجھے سند عطا نہیں فرماؤ گے. برہ روتا جا رہا ہے, سر مارتا جا رہا ہے چوکھٹ میں, یا رسول اللہ مجھے سند چاہیے, یا رسول اللہ مجھے سند چاہیے. رامپور کا نواب ہنس رہا تھا اپنے خیمے میں. اب برہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتا ہوگا, دیواروں سے سر مارتا ہوگا, بھٹکا بھٹکا کے برہ لوٹ آئے گا. لیکن برہ اس چوکھٹ پہ پہنچ گیا تھا. اس چوکھٹ کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضلے بڑے علم نے فرمایا, میرے علم رضا نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ احمد رضا جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کے بارے میں احمد رضا نے فرمایا ارے نادان, ارے نادان, ارے نادان, یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. برہ نے چوکھٹ پہ اپنے پیشانی کو ٹیک لیا اور پٹک پٹک کے کہتا ہے یا رسول اللہ تم نے برہ کو سند دی, دنیا میں چلا چلا کے کہوں گا مدینے والا بھی غریبوں کو نہیں دیتا, مدینے والا بھی امیروں کو دیتا ہے. ارے میں نے بھی حج کیا, برہ نواب نے بھی حج کیا, اس نے بھی کوہ طور پہ دوڑا, میں نے بھی سب کام کیا. اس نے طواف کیا, میں نے طواف کیا, اس نے صحیح کی, میں نے صحیح کی, اس نے نماز پڑھی, میں نے نماز پڑھی. مجھے پتہ نہیں کہاں کیا ہوتا ہے لیکن جو اس نے کیا وہ میں نے کیا. آپ نے اس امیر کو سند دی, مجھے غریب کو سند نہیں دی. جب برہ رونے لگا مزار ہلنے لگتا ہے. وہ لوگ کہاں گئے عقل کے اندھے جو کہتے ہیں مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ دیکھ میرے نبی کا مزار ہلتا ہے اور مزار سے آواز آتی ہے برہ سن لے, نواب کی جو سند ہے وہ جھوٹی ہے لیکن مدینے والا تجھے سچی سند ہمارا پیر پیر کا دامن. مزار سے آواز آئی برہ رامپور کے نواب کی جو سند ہے نا وہ جھوٹی ہے. جا جب تو آ گیا تو میں تجھے پکی سند دے رہا ہوں. ایک کپڑا ہرا آتا اس پر لکھا البر بری من اللہ,
बर्रा जा, जहन्नम से तुझे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। बर्रा ने लिया कपड़ा और रखा सीने से लगा के दौड़ना शुरू किया। बर्रा की चीख निकल रही थी, मगर बर्रा खुशी में दौड़ रहा था, रो भी रहा था, खुशी में आंसू बह रहे थे। रामपुर के नवाब ने देखा, देखो बर्रा वो पागल दौड़ता हुआ आ रहा है। मदीने की गली की छानने के बाद अब बर्रा आ गया लौट के। लेकिन जब बर्रा रामपुर के नवाब के करीब पहुंचा तो रामपुर के नवाब ने कहा, बर्रा ले आए सनद। रामपुर का नवाब मुस्कुरा रहा था कि बर्रा रो के बोलेगा कुछ नहीं मिला, लेकिन बर्रा ने कहा, नवाब साहब सनद ले आया हूं। कहा दिखा, का पहले तू दिखा अपनी, तेरी सनद कैसी है। रामपुर के नवाब ने वही कागज का पच्चा दिखाया, देखिए सनद। बर्रा ने कहा तेरी सनद तो झूठी है, सच्ची सनद तो बर्रा मदीने वाले मुस्तफा से रोशनी कपड़ा निकालने के बाद रामपुर के नवाब के हाथ में दिया, उसमें लिखा बर्रा बरियो मिनन नार, बर्रा जा जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। रामपुर के नवाब ने अपने सर का ताज उतार कर बर्रा के कदमों में रख दिया और कहा, बर्रा आज तक तू मेरा गुलाम था, लेकिन मुस्तफा ने सनद क्या दी है, अब रामपुर का नवाब भी तेरा गुलाम। रिसालत, अहले सुन्नत, हमारा पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद का दामन। मेरा नबी वो है, वो मदीना है कि जहां तो पहुंच जाता है और दिल से मांग लेता है तो मेरा नबी उसे कहीं भी अता। अब जिसका सीना मदीना वही बोले, और जो डब्बे की तरफ देख रहा वो ना बोले। यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, इसका दिल मदीने में दिल तो है।